UGC نیٹ اردو پیپر 2 دسمبر 2012 کا حل شدہ پرچہ، یعنی دسمبر 2012 کا حل شدہ پرچہ نمبر 2 اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 1، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں استعمال ہونے والی صنعت ہے؟ جواب، حسن تعلیل۔ ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ جواب، سی نونوی راشد۔ سوال، ان میں سے کتاب ترقی پسند ادب کے خالق ہیں؟ جواب، ڈی علی سردار جعفری۔ سوال، بلبل ہند مر گیا ہائے ہات، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، اس شعر میں ہے؟ جواب، بی استعارہ۔ سوال، کلیات اقبال کی صحیح ترتیب ہے؟ جواب، ڈی بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ سوال، کتاب تنقیدی افکار کے مصنف ہیں؟ جواب، سی شمس الرحمن فاروقی۔ سوال، مسدس کے آخری 2 مصرعوں کو کہتے ہیں؟ جواب، سی بیت۔ سوال، دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام؟ جواب، بی میر و سودا۔ سوال، ناول لہو کے پھول کی کل جلدیں ہیں؟ جواب، ڈی 5۔ سوال، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، اس مشہور بیت کا تعلق انیس کے ان میں سے کس مرثیے سے ہے؟ جواب، بی جب نوجواں پسر شہ دیں سے جدا ہوا۔ سوال، حالی نے شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں ان کی ترتیب ہے؟ جواب، سی تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ۔ سوال، شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد ہیں؟ جواب، سی لان جوئنس۔ سوال، ناول امراؤ جان ادا میں خانم کی بیٹی کا نام ہے؟ جواب، بی بسم اللہ۔ سوال، ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف کا نام ہے؟ جواب، بی انتظار حسین اور شوکت صدیقی۔ سوال، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس شعر کا تعلق جس مثنوی سے ہے اس کا نام ہے؟ جواب، سی زہر عشق۔ سوال، ذکر میر کے مترجم کا نام؟ جواب، سی نثار احمد فاروقی ہے۔ سوال، طاؤس چمن کی مینا کے مصنف ہیں؟ جواب، سی نیر مسعود۔ سوال، تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام ہے؟ جواب، سی لہو کے پھول۔ سوال، کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگاری کی حیثیت سے ہے؟ جواب، سی قاضی سلیم۔ سوال، مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف ہیں؟ جواب، اے ممتاز حسین۔ سوال، زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے؟ جواب، سی سودا، انشا، ناسخ اور غالب۔ سوال، مصرعے کو
مکمل کیجیے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، جواب ہوگا سی قضا۔ سوال، میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق، جواب ڈی حلقہ ارباب ذوق سے ہے۔ سوال، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا، اس مصرعے کا پہلا مصرع ہے، جواب سی کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ سوال، رستم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں حرف تشبیہ ہے، جواب سی کی طرح۔ سوال، نہ شاعر ہے نہ افسانہ نگار، ان میں سے، جواب بی گوپی چند نارنگ، جو نہ شاعر ہے اور نہ ہی افسانہ نگار۔ سوال، تانیثیت بحث کرتی ہے، جواب اے نئی عورت کے مجموعی مسائل سے تانیثیت بحث کرتی ہے۔ سوال، قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے والے شاعر ہیں، جواب اے فیض و حسرت۔ سوال، تنقید کے لیے ضروری ہے، جواب اے استدلال۔ سوال، شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے، جواب بی مثنوی کے لیے، یعنی مثنوی کے لیے دونوں مصرعوں میں، شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے۔ سوال، دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف ہجو کہلاتی ہے۔ سوال، صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، جواب اے حیات اللہ انصاری، جو صحافی اور ناول نگار دونوں ہے۔ سوال، کئی چاند تھے سرِ آسماں، یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ سوال، ایلیٹ کی طرح نظم کے ترجمے کو سر ایلیٹ کی طرح نظم کے ترجمے کو سرنامے کی طرح کی طور پر جن ناول میں شامل کیا گیا ہے، اس کا نام آگ کا دریا ہے، یعنی آگ کا دریا ایلیٹ کی نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کے دریا میں پیش کی ہے۔ سوال، گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے، جواب سی قرۃ العین حیدر اور نیر مسعود۔ سوال، تنقید کا اصل مقصد ہے، جواب اے فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ سوال، مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے تمثیل میں۔ سوال، ان میں سے کس ادیب نے سفرنامہ نہیں لکھا، جواب شمس الرحمن فاروقی نے کوئی سفرنامہ نہیں لکھا۔ سوال، کون سا مصرع موزوں نہیں ہے، جواب سی وہی گوشۂ قفس ہے، فصل گل کا ماتم۔ سوال، شاعری کو مہذب اخلاق قرار دینے والا فلسفی افلاطون تھا۔ سوال، قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں
سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار ہیں؟ جواب سی انتظار حسین۔ سوال ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہیں؟ جواب ڈی خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق غالب کے عہد سے ہے؟ سوال ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ جواب سی زاہدہ زیدی۔ سوال ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ جواب ڈی رانی کیتکی کی کہانی۔ سوال مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گرامایا کیا کیے؟ سب کہا کچھ لالہؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ ان دونوں مصرعوں میں اتحاد معنی ہے۔ سوال جوئیں خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہو گئیں، خالی جگہ میں پر کیے گئے شمعیں دو۔ سوال ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ جواب اے اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحلیم۔ سوال جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترکہ عنصر ہے؟ جواب بی سیاسی ناوابستگی۔ سوال یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی۔ اس مصرع میں اشارہ ہے، یعنی فصاحت کی طرف اس مصرع میں اشارہ کی گئی ہے۔